ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئے ہیں، جس کے اثرات سمٹمز جو ہیں ہمیں ان کی باتوں اور حرکتوں میں دکھائی دینے لگ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب ایران کو گالیاں دینے پہ اتر آئے ہیں اور ایران کے لیے نازیبا زبان استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان گالیوں کا جواب ایران کی طرف سے کیا آیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے جن کو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے امن کے نوبل پیس پرائز کے لیے منتخب کیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ آپ جیسا تو کوئی انسان ہی نہیں یہاں پر، آپ تو ہیں امن کے پیکر ہیں، میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں، آپ جیسا پوری دنیا میں لالٹین لے کر ڈھونڈنے سے بھی انسان جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے قیامت کا پیغام دیا ایران کو کہ وہ ہر جگہ پہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیوزڈے ول بی پاور پلانٹ ڈے اینڈ بریج ڈے، یعنی کہ منگل والے دن میں ایران کے بریجز پر حملہ کروں گا اور اس کے توانائی کے پلانٹس کے اوپر حملہ کروں گا۔ all wrapped in one in Iran there will be nothing like it، یعنی کہ ایران میں اب تک ایسا خطرناک حملہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا جو میں کرنے والا ہوں۔ اوپن دا جکنگ اسٹیٹس اینڈ یو آر کریزی گیسٹرز، جکنگ اور گیسٹرز کی جگہ پہ انہوں نے گالی دی، وہ میں پوسٹ لگا دوں گا، آپ لوگ پڑھ لینا۔ اور پریز ٹو بی اللہ، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صاف اور واضح الفاظ میں ایران کو گالی دی، یعنی کہ اس چیز سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے مکمل طور پر فرسٹریٹڈ اور پریشان ہو چکے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ ایران کو گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو میں تمہارے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کروں گا، خطرناک حملہ کروں گا منگل والے دن۔ سیدھے سیدھے ٹرمپ صاحب ایران سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ او ایران، تیری تو میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں کھولتا اسٹیٹ آف ہرمز، میں تجھے پیل کے رکھ دوں گا، میں تیرے پل اڑا دوں گا، میں تیرے توانائی کے پلانٹس تباہ کر دوں گا، میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے لیے جہنم کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا، میں تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب ایران سے، اور ٹرمپ صاحب کے ان الفاظوں پر پوری دنیا میں ان کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایک اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا یہ ان کی ورڈنگ ہے جو انہوں نے ایران کے لیے یعنی کہ اپنے مخالف ملک کے لیے استعمال کی۔ اس پر ایران کی IRGC کی طرف سے صاف اور سیدھا جواب آیا ہے کہ اب آپ جو کچھ کر لو، US اور اسرائیل کے لیے اسٹیٹ آف ہرمز اب ویسے تو نہیں کھلے گا جیسے پہلے کھلا تھا، فری میں آنا فری میں جانا، اب جب معاملات طے ہوں گے تب ہی کھلے گا آبنائے ہرمز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر کہ UAE جو ہے وہ کھل کر میدان میں آ گیا ہے اور امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور کہا کہ اب ہم جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، امریکہ کو اڈے بھی دیں گے، امریکہ کے جہازوں کی ری فیولنگ بھی کریں گے، امریکہ کو چھپنے کی جگہ بھی دیں گے۔ اگر UAE ایسا کرتا ہے تو UAE کو بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی UAE جو ہے وہ بہت نقصان اٹھا رہا ہے کیونکہ امریکی ایئر بیسز یہاں تھے، امریکی تنصیبات یہاں تھی، اسی لیے ایران نے ابھی تو اکا دکا جگہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ جب UAE جو ہے وہ کھل کر امریکہ کے ساتھ آئے گا اور ایران کی مخالفت کرے گا، ایران کے ساتھ لڑائی شروع کر دے گا، تو آپ سوچ لیں کہ ایران جو ہے وہ پھر بھرپور جواب دے گا UAE کو اور UAE کو تباہ و برباد کر دے گا، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایران کو پتھروں کے زمانے میں واپس لے جائیں گے۔ لیکن اگر ایران نے باقاعدہ طور پر UAE پر حملہ شروع کر دیا تو آپ سوچ لیں کہ ایران تو پتھروں کے زمانے میں جائے گا، لیکن UAE پھر کس زمانے میں چلا جائے گا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ UAE نے امریکہ کو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلوائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ اگر UAE نے حملہ شروع کر دیا امریکہ کے ساتھ مل کر تو ایران جہاں پر اب 5 یا 6 میزائل جو ہے وہ داغتا ہے UAE کی، وہ بھی امریکی ایئر بیسز پر، امریکی تنصیبات پر، پھر ایران واضح طور پر UAE کے پورش علاقوں کو، ان کے جو کمفرٹ زونز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، ان کی بڑی بڑی بلڈنگز کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گا، اور پھر جو ہے UAE کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ویسے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں UAE چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ اب UAE اتنا سیف نہیں رہا، UAE خود کو پہلے طرح جو ہے وہ نہیں بیچ پا رہا۔ ایران جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے بہت سٹرونگ ہے، جس نے امریکہ کو، اسرائیل کو ٹکر دی ہوئی ہے۔ UAE جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے بالکل ہی طاقتور یا سٹرونگ نہیں ہے۔ اگر ایران نے UAE پر بھی حملہ شروع کر دیا تو UAE جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچے گا UAE کا، اور ہم جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ تمام خطوں کو، بہت سے ممالک کو جو ہے
اس جنگ میں شامل ہوتا دیکھ رہے ہیں، جس کا جو ہے وہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جنگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران جو بھی حملہ کرتا ہے یو اے ای کے پاس اب انٹرسیپشن میزائلز کی بھی اتنی تعداد نہیں ہے، پیچھے سے انٹرسیپشن میزائل جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں یو اے ای کے پاس، کہ وہ جو اپنے ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ چالو کر کے اپنے جو ملک ہے اس کو بچا لیں گے۔ ایران کے 2 سے 3 میزائل روک لے گا یو اے ای، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر جو تباہی ہوگی وہ یو اے ای سے بھی نہیں دیکھی جانی کہ اس کی کتنی تباہی ہو گئی ہے۔ اور اب اگر امریکہ نے یو اے ای سے ایران میں کوئی بھی کارروائی کی تو ایران جو ہے وہ بدلے میں امریکہ کی ایئر بیسز کو نشانہ تو بنائے گا، لیکن اب وہ یو اے ای کا جو حال کرے گا، پھر وہ یو اے ای کو اس بارے میں سوچ لینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے، امریکہ کو اڈے بھی دینے چاہیے، امریکہ کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ چھپنے کی جگہ بھی دینی چاہیے۔ اب دنیا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک جنگ کی طرف جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور آہستہ آہستہ بہت سے ملکوں کو جو ہے یہ اپنی لپیٹ میں لے گی، اسی لیے سب کو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک بہتر حل جو ہے وہ اس کا نکالنا ہوگا، تاکہ آنے والی تیسری عالمی جنگ کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔